آگے دعا کی قبولیت کی شرائط کیا ہے؟ دعا کی قبولیت کی شرط، پہلی شرط یہ ہے جلد بازی نہیں کرے۔ متفق علیہ روایت ہے، بخاری مسلم دونوں میں، یستجاب لأحدکم، تم میں سے ہر ایک کی دعا قبول ہوتی ہے، ما لم یعجل، جب تک جلد بازی نہ کرے۔ صحابہ نے پوچھا رسول اللہ جلد بازی کسے کہتے ہیں؟ یقول قد دعوت ربی فلم یستجب لی، میں نے اللہ سے مانگی تھی لیکن قبول ہی نہیں، میں ابھی دعا مانگتا ہوں یا اللہ مجھے حرمین شریفین کی زیارت نصیب ہو جائے، ابھی میں عمرے پہ چلے جاؤں، نماز کے بعد کوئی ٹکٹ مکٹ نہیں، میں دعا ہی قبول نہیں ہو۔ سبحان، عجیب سلسلہ ہے باپ۔ تو یہ نہیں، بخاری مسلم کی روایت میں نے پڑھی، اللہ دعا ضرور قبول فرماتے ہیں، جلد بازی سے کام نہ لے، اللہ سے مانگتا رہے، اللہ سے مانگتا رہے۔ تو پہلی شرط یہ ہے جلد بازی نہ کر۔ دوسری شرط، دعا یقین کے ساتھ مانگ، پکی ٹھکی بات، اللہ کو آزمائے نہیں۔ میں دیکھتا ہوں اللہ میری دعا قبول کرتے ہی نہیں کرتے، میں چلو اللہ سے گاڑی مانگتا ہوں، میں اللہ سے جو ہے فلاں نوکری مانگتا ہوں، اللہ قبول کرتے نہیں ہے۔ اللہ کو مت آزماؤ، اللہ بندے کو آزماتے ہے، وہ خالق ہے، مخلوق کو آزماتا ہے، یہ نہیں کہ مخلوق اللہ کو آزمانا شروع کر رہا۔ الٹ بات نہیں کرو، امتحان استاد شاگرد کا لیتا ہے، شاگرد استاد کا نہیں لیتا، وہ تو خالق کائنات ہے۔ تو 100% یقین کے ساتھ رسول اکرم فرماتے ادعوا اللہ وانتم موقنون بالاجابۃ، پکی ٹھک کی بات سمجھ کے یقین کے ساتھ دعا مانگو۔ تو دوسری شرط یہ ہے کہ اللہ سے دعا مانگو یقین کے ساتھ، یہ نہیں کہ پتہ نہیں قبول ہوگی نہیں ہوگی، پتہ نہیں یہ ہوگی یہ نہیں ہوگی، یہ ہوگی، یہ والی بات دو۔ اور تیسری چیز بہت اہم ہے، بہت اہم ہے، وہ یہ کہ رزق حلال ہونا چاہیے، کھانا حلال، پینا حلال۔ مسلم شریف کی صحیح حدیث ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک مسافر آدمی ہے، دور کا سفر ہے، بیچارہ بال پراگندہ اور جسم جو ہے وہ اس کا چور چور۔ اب یہ حالت تو ایسی ہے کہ ہاتھ اٹھائے تو دعا قبول ہو جائے، اب یہ ہاتھ اٹھاتا ہے اللہ اللہ کہتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ دعا قبول نہیں فرماتے۔ کیوں؟ کہتے ہیں کہ ملبسہ حرام مأکلہ حرام، اس کا کھانا حرام، پینا حرام، اس کا جو ہے لباس حرام، انا یستجاب لہ، ایسی دعا تھوڑی قبول ہوتی، دعا قبول نہیں ہوتی۔ یہاں تو رشوت سے بڑا پلازہ بنا کر جو ہے ھذا من فضل ربی لکھتے ہیں، اور پھر جو ہے افتتاح کے لیے طالب علم کو بڑھا کر قرآن خوانی بھی کراتے ہیں۔ سبحان اللہ، رشوت سے جو ہے پلازہ بنا کر اور افتتاح کے لیے طالب علم مجھے بلاتے قرآن خوانی کر لو، برکت ہو جائے۔ کیا خاک برکت ہوگی اس پر؟ ہے اللہ تعالیٰ ہمیں رزق حلال کی توفیق نصیب فرما، آمین کے لیے۔ تو تیسری شرط یہ ہے رزق حلال ہونا چاہیے۔ چوتھی شرط دعا دل سے مانگی جائے۔ یہاں حالت یہ ہوتی ہے ہاتھ اٹھائے ہوئے، نماز کے بعد جو دعا کی ایک صورت ہوتی ہے نا، تو کئی ساری بیچارے جو امام صاحب کی وجہ سے مجبوراً ہاتھ کھڑے کیے ہوتے ہیں اور باہر انہیں جانا ہوتا ہے، ساتھ والے کہتے ہیں یار دیر لگا رہی ہے، بھائی چلے جاؤ دعا، آپ ہمارے محتاج تھوڑی ہیں۔ امام اور مقتدی کا تعلق السلام علیکم ورحمۃ اللہ تک ہے، اس کے بعد آپ فارغ میں فارغ، اس کے بعد میں نے تسبیح پڑھنی ہے۔ اب میں آپ کی وجہ سے سبحان جلدی تھوڑی کروں گا، میں اپنے حساب سے تسبیح پڑھوں گا، اور آپ کی تسبیحات اپنے حساب سے ہوں گی، میری تسبیحات اپنے حساب سے ہوں گی، میں فارغ ہوں دعا مانگوں گا۔ تو ادھر ہاتھ اٹھائے ہوئے ادھر بھی دیکھ رہے ہیں ادھر۔ اچھا کئی ساتھی ہمارے ہاں پہلی صف میں آ کر جو پیچھے مڑ مڑ کے دیکھ رہے ہوتے، اللہ نے آپ کو توفیق دی ہے پہلی صف میں آنے کی، تو پہلی صف میں آئے ہیں ٹوکری سے لگا کر پیچھے مڑ کے دیکھ رہے ہوتے، وہ کون آ گیا، حاضری لے رہے ہوتے، آپ مانیٹر نہیں ہے تو آپ نے انسپیکٹر نہیں ہے، بارے آگے جو آگے اللہ نے توفیق دی، سبحان اللہ پڑھ لو، الحمدللہ پڑھ لیا کرو بیٹھ کر جو ہے۔ تو دعا میں بھی یہ حالت ہوتی ہے، ہاتھ اٹھا لیے اور ادھر فلاں فلاں یا چند ایک دعائیں جس کا ترجمہ بھی نہیں آتا، وہ رٹی رٹائی زبان سے لے بابا، اللہ اردو بھی جانتے، پشتو بھی جانتے، پنجابی بھی جانتے، سریکی بھی جانتے، پٹھواری بھی جانتے، جو چاہے اپنی زبان سے وہی مانگو، اللہ کے حمد ثنا کے بعد اپنی زبان میں مانگا کرو۔ آپ ربنا آتنا کہتے ہیں، آپ کو معنی ہی نہیں پتا، آپ رب اجعلنی پڑھتے ہیں، معنی ہی آپ کو نہیں پتا۔ تو جو اپنے دل سے آپ دعا مانگیں گے، یا اللہ میرا بچہ بیمار ہے، اب اس کی کیفیت اور ہوگی، یا اللہ میرے بچوں کی فیس ادا کرنی ہے، زبان سے اردو میں کہہ رہے، اس کی کیفیت اور ہوگی، اللہم اغفرنی بحلالک، اس کی کیفیت اور ہوگی، کیونکہ آپ کا ترجمہ اس کا نہیں آتا۔ تو صدق کے دل سے اللہ کے نبی فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ اس دل کی دعا قبول نہیں فرماتے غافل لاکن، غافل اور بے پرواہ ہو، ہاتھ ادھر اٹھائے منہ ادھر کر رہا ہے اور زبان سے جو ہے کھڑکی کی طرح کچھ الفاظ نکل رہے۔ اور آگے پانچویں چھٹی شرط اللہ کے نبی نے فرمایا کہ کسی گناہ کی اور قطع تعلقی کی دعا نہ ہو، یا اللہ مجھے بدکاری کی توفیق دے، نعوذ باللہ، یا اللہ مجھے میں نے فلاں آدمی کو قتل کرنا ہے، مجھے اس کے قتل کی توفیق دے، نہ ایسا نہیں۔ تو گناہ کی دعا، قطع رحمی کی دعا، یہ بھی اللہ تعالیٰ قبول نہیں فرما، اس کی دعا نہ ہو۔ یہ میں نے چند شرائط بیان کی۔